فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ منہا خلقناکم، اسی دنیا کی زمین میں تم کو، اس سے مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی میں لوٹانے والے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ قرآن کے یہ جملے کچھ لوگ ایک ضعیف روایت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ قبر پر جو ہے مٹی دینے کے وقت کہنے چاہیے، وہ ثابت نہیں ہے، بسم اللہ کہہ کے مٹی دینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ محترم جناب امیر جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، ذمہ داران ضلعی جمعیت ممرہ، بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد آپ نے بارہا سنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ایک جملہ جو ایک کتاب ہے، اپنے اندر معنی کا سمندر سمیٹے ہوئے ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو سب سے بہتر، سب سے درست، سب سے اچھا ہے۔ اس ایک فرمان الہی کو جو مختصر سے الفاظ پر مشتمل ہے، آپ اگر معانی کے اعتبار سے پھیلا کر زندگی کے کسی بھی شعبے اور حقیقت سے متعلق پرکھیں اور دیکھیں کہ اللہ نے قرآن کے بارے میں جو کہا کہ قرآن ہر اعتبار سے سب سے بہتر راستے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اب آپ عقائد کو لیجئے، عبادات کو لیجئے، معاملات کو لیجئے، حلال حرام، رشتہ و پیوند، اپنے اور دوسروں کے خاندانی، سماجی اور دوسرے رشتے اور تعلقات کو لیجئے، کسی بھی معاملے کو لیجئے، زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے آداب کو لیجئے، قرآن کی ایک تعلیم لیجئے، اور پھر اس کے مقابلے میں توریت، انجیل، زبور، وید، گرو گرنتھ صاحب اور دنیا کے کسی بھی مذہب کی کتاب اور دوسری چیزوں کو سامنے رکھیے۔ جب آپ حقیقی طور سے تجزیے کا صحیح راستہ اختیار کریں گے، تحقیق کے صحیح راستے پر چلیں گے، تو بالآخر نتیجہ وہی نکلے گا جو دنیا کے انصاف پسند محققین نے کہا کہ واقعی قرآن کا بتایا ہوا راستہ سب سے بہتر، سب سے سائنٹیفک، انسان کی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، انسان کے لیے فائدہ پہنچانے والا، انسان کی نفسیات، اس کی ضروریات اور ماحول کی رعایت کر کے اس کو ہر اس معاملے میں جس جو انسان کے سامنے پیش آتا ہے اس میں سب سے بہتر تعلیم دینے والا قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے، راہ ہدایت کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، جس کے سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پر نازل کیا جو قرآن اور کتاب کو۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ ہاں، بار بار قرآن میں کہا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت،
من لدن حکیم خبیر، کہ یہ ایسی کتاب ہے جو محکم اور مضبوط ہے، اس میں آپ کوئی جھول، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں پائیں گے، الفاظ میں، ترتیب میں، معنی میں، کسی بھی اعتبار سے، معنی، بلاغت، انسان کی ضرورت، تعلیم، ہر اعتبار سے یہ محکم کتاب ہے۔ اور پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا تو محکم ہے، مفصل ہے، من لدن حکیم خبیر، حکیم خبیر کی جانب سے، انتہائی وہ حکیم جس کی حکمت بالغہ ہے، جس کی ذات حکمت کی صفت سے متصف ہے، اس میں معمولی سا بھی غیر حکیمانہ کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اللہ کی کتاب اور اللہ کی تعلیم پوری کی پوری سراپا حکمت پر مشتمل ہے، علم اور خبر کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ ہماری کیا ضرورت ہے، ہم کو ہدایت کے طور پر کن چیزوں کی، ہدایتوں کی ضرورت ہے، رب العالمین سے بہتر، خالق کائنات اور ہمارے پیدا کرنے والے سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ لہذا اس کی تعلیم میں فطرت کی جو رعایت ہوگی، ہماری ضروریات کا لحاظ ہوگا، وہ دنیا کے کسی انسان، کسی دانشور اور کسی جماعت کی تعلیم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اس تناظر میں دیکھیے اور آپ جائزہ لیجئے اس آیت کی روشنی میں، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن سب سے بہتر راستے کی تعلیم اور تربیت دیتا ہے۔ قرآن کے تعلیم اور تربیت کے مختلف پیرایوں اور پہلوؤں کو سے قطع نظر آج کے میرے عنوان اور اس مجلس میں جس موضوع کو یا جس مواد کو پیش کرنا ہے، اس تناظر میں بطور تمہید یہ بات میں نے کی کہ قرآن کریم جو سب سے بہتر راستے کی تلقین کرتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید میں واقعات پر مشتمل ہے، گزشتہ اقوام کے واقعات، انبیاء اور صالحین کے واقعات، انبیاء اور صالحین کے مخالفین کے واقعات، توحید کو ماننے والے اور توحید کا انکار کرنے والوں کا انجام اور زندگی، ان کے نشیب و فراز، عروج و زوال کی داستان، پھر انفرادی طور سے بعض لوگوں کو بطور عبرت و نصیحت پیش کیا گیا۔ قرآن جیسا کہ میں نے تمہیداً کہا سب سے بہتر راستے کی تلقین کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری نفسیات، انسان ہو، مرد ہو یا عورت، بچے ہو، جوان ہو کہ بوڑھے، ان کی نفسیات میں ہدایت کے طور پر، تعلیم کے طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے سے پچھلوں کے کچھ نمونے یاد کیے جائیں اور اس سے درس و عبرت حاصل کریں، وہ ہمارے لیے نمونہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ان واقعات کو، پچھلی قوموں، انبیاء اور ان کے اقوام کے حالات کو جو بیان کیا گیا، یہ تاریخ کے طور پر، کہانی، قصے اور داستان گوئی کے طور پر نہیں کہ آپ اسے سنیں اور محظوظ ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دنیا میں قانون کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کس مقصد کے تحت کائنات کو، آپ کو، ہم کو وجود بخشا، اور کچھ لوگ آتے ہیں، ایک خاص مدت تک اپنی متعینہ مدت کو، زندگی کو گزارتے ہیں، اپنے کردار کو انجام دے کے پچھلے وارثین کے لیے اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اور ہم کو بھی یہی کرنا ہے۔ کوئی یہاں دوام اور ہمیشگی کے ساتھ رہنے والا نہیں، بلکہ یہ دنیا ہی فنا کا شکار ہو جانے والی ہے۔ اب اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے کیسے ہوں، وہ تعلیمات سے بھرپور ہم کو اللہ کے انبیاء اور کتابوں نے بیان کیا۔ توحید کو اختیار کیا جائے، رسالت کے مقام کو سمجھا جائے، ان کے حقوق کی روشنی میں زندگی کے تمام آداب و اصول کو اختیار کیا جائے، احکام کو اختیار کیا جائے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے کچھ نمونے رب العالمین نے پیش کیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں حق و باطل کی آویزش فطری بات ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی دور میں، کسی زمانے میں ہم اور آپ یہ تصور کریں کہ آرام ہی آرام راوی، چین ہی چین لکھے، کبھی ہم کو کوئی مصیبت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مخالفت نہ ہو، حق کے مخالفین نہ ہو، حق کے سامنے باطل نہ ہو۔ یہ ہونا ہی ہے، اور آج کے ماحول میں ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، کہاں کہاں سے حق اور اہل حق پر مختلف قسم کی یلغار ہو رہی ہے، اور اس میں اہل اسلام میں اہل الحدیث، اہل الحق، یہ سب سے زیادہ نشانہ ہے پوری دنیا میں۔ یہ موضوع نہیں ہے کہ اس طرف تفصیل میں جائیں، لیکن اگر آپ دیکھیں یہ ایک فطری بات ہے، دنیا کا ہر باطل حق سے ضرور نبرد آزما رہے گا۔ باطل کے درمیان جو ہے مصالحت ہو جائے گی، لیکن وہ حق کو قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ کوئی گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، خوش ہونے کی بات کہ یہود ہو یا نصارہ،
وہ اپنے فہرست میں سب سے اہم خطرہ، سب سے بڑا خطرہ جسے دنیا میں آج مانتے ہیں، ہاں، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، ان کی جو خفیہ محکمے ہیں ان کے رپورٹ پڑھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس اسلام سے خطرہ ہے، پریشانی ہے جس کو ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے اسلام کی پیروکاری کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے، جو اہل الحدیث اور سلفی حضرات جس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ میں کسی پر طنز تاریخ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ آج یہ چیزیں بے نقاب ہو رہی ہیں، سامنے آ چکی ہیں۔ ہمارے ملک کی ایجنسیوں کو بھی وہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور میں بیان کر رہا ہوں تو یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بیان نہ کروں۔ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتانا ہے اپنے ملک کے غیر مسلموں کو بھی، ایجنسیوں کو بھی، دوسروں کو بھی، کہ اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ جو اہل حق ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والی جماعت ہے، اگر اس کے موقف، مسلک اور دین و ایمان کو، طریقہ کار کو، اسلام کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ دنیا کو اسی کی ضرورت ہے، امن و چین، سکون، محبت اسی سے عام ہو سکتا ہے، اور اس سے لوگوں کو خطرہ ہے۔ امن اگر قائم ہوگا تو خوف اور دہشت اور ہتھیاروں کے بیوپاریوں کو کہاں سے چین سکون ملے گا؟ ان کی سرداریاں، ان کے بیوپار پر ضرب پڑے گی تو بہت سے لوگ امن و چین، سکون، محبت اور بھائی چارے سے ڈرتے ہیں۔ خیر، بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں اس موضوع کو اس تناظر میں بیان کرنا چاہتا تھا، آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ ہماری آپ کی ضرورت ہے۔ وہ قصے کہانی نہیں ہے، وہ یوں ہی سن کر انسنی کر دینے کے لائق نہیں ہے۔ رب کا فرمان، ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو کان لگا دو کہ کائنات کا پروردگار تم کو خطاب کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو ایمان کا تقاضا بیان کر رہا ہے کہ تم مومن ہو، تو آگے کی بات تمہیں ماننی چاہیے، قبول کرنی چاہیے۔ لہذا قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں انہیں بطور واقعہ نہیں بلکہ اس تناظر میں دیکھیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ان واقعات کی ضرورت ہے۔ ان واقعات میں ہمارے گرد و پیش میں جو مسائل، پریشانیاں، عقیدے کی، عبادات کی، مخالفتوں کی، حق اور باطل کا جو ٹکراؤ ہوتا ہے، ہمیں مختلف قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں، مخالفین، وقت کا کوئی فرعون، وقت کا کوئی ابو جہل ہمیں اگر تنگ کر رہا ہے، ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، منصوبہ بندیاں کر رہا ہے، اپنے وسائل کا استعمال کر رہا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے فرعون کے سامنے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے جو واقعات بیان کیے وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک دم دہی دست اور خالی دامن ہے، ہاتھ خالی ہے اور سامنے بادشاہت ہے، مقابلہ آرائی ہے، ایسے واقعات بھی گزرے۔ قرآن کے یہ واقعات ہمیں تسلی دیتے ہیں، ہمیں راستہ بتاتے ہیں، ہمیں قوت دیتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں باطل کتنا بھی طاقتور ہو جائے، کتنا بھی شرانگیز اور سرکش ہو جائے، اتنی پاورفل ہو جائے کہ وہ وقت کا اپنے آپ کو رب اعلیٰ تک کہہ بیٹھے، لیکن قرآن کا یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، والعاقبۃ للمتقین۔ ہاں، دنیا کی مادی باتوں اور دنیا کے فلسفوں سے ہٹ کے یہ سبق ہر مسلمان کو ہر وقت دماغ میں رکھنا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں مایوسی ہو جاتی ہے، کچھ واقعات ہوتے ہیں، لوگ دین سے، ایمان سے، علماء سے شکایت کرتے ہیں، ارے یہ سب ہو رہا ہے اور آپ صبر کرنے کی تلقین کر رہے ہو، کب تک صبر کریں گے؟ جب تک صبر کا حکم ہے تب تک کیجیے، قرآن کہتا ہے۔ ہاں، بنی اسرائیل نے کب تک کیا؟ فرعون کا مقابلہ نہیں کیا، ڈوب گئے۔ ہاں، علامہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ وہی کرے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پائے گا۔ ہاں، کیا ہے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے وعدے کو، کلمے کو، اچھے کلمے کو، نیک کلمے کو بنی اسرائیل کے لیے پورا کیا، اسی واقعے کے تناظر میں، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ ہاں، ہمارے ہاں صبر کے مقام پر لوگ ہتھیار اٹھانے کی بات کرتے ہیں، علماء پر الزام لگاتے ہیں بزدلی کا، بلکہ شریعت کے تعلق سے سوالات اٹھاتے ہیں، شعور ہو یا نہ ہو۔ ہاں، یہ نادانی قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے دوری کے نتائج ہیں کہ جب ہمیں جو کام کرنا ہے تب نہیں کرتے، اور قرآن و حدیث سے جو دروس و عبرت ہمیں حاصل کرنی ہے نہیں لیتے۔
لہذا آئیے کہ ان واقعات کے تناظر میں ہم دیکھیں. مجھے عنوان دیا گیا تھا کہ استقامت کے درخشاں پہلو، راہ حق میں استقامت کے درخشاں پہلو. اس مناسبت سے میں نے بہت مشہور سورہ حامیم سجدہ کی آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب پروردگار پالنہار اللہ ہے، اللہ کو اپنا مالک مان لیا اور ثم استقاموا پھر اس پر جم گئے. یہ یہاں رب اللہ کو ماننے کے بعد اس پر جم گئے، اس کی متعدد تفاسیر سلف سے سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے لا الہ الا اللہ پر جم گئے، اس کے تقاضوں پر جم گئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ادائے فرائض پر جم گئے. بعض دوسرے صحابہ اور سلف کہتے ہیں کہ دین کے تقاضوں اور احکامات پر جم گئے. سارے معنی صحیح ہیں کہ اللہ کو رب مان لیا، اب اس رب ربوبیت کے تقاضوں اور اس کو پورا کرنے پر جمے رہے. کوئی بھی مخالف آندھی ان کے پیروں میں ڈگمگاہٹ پیدا نہیں کر سکتی کہ ہم شریعت اور دین کے راستے سے پھر جائیں. حالات آ گئے، کسی نے کوئی چمتکار دکھا دیا، کوئی دجال آیا اور ہم اس کے پیچھے بھاگنے لگے. کسی نے تلوار اور ہتھیار دکھایا اور ہم اس سے ڈر کر دب گئے. کسی سے متاثر ہو گئے کہ اس کے اتنے لائک کرنے والے ہیں لہذا اس کے پیچھے چلنے لگے، قرآن و حدیث کی تعلیم کو پسے پوری ڈال دیا. نہیں، جب رب مان لیا تو اب اس پر جم گئے چاہے جیسے حالات ہو. یہ استقامت اصل ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے دین میں. مسلمان ہونے کا دعویٰ منافقین بھی کرتے تھے. امتحان کے وقت ان کے پیر اکھڑ جاتے تھے. غزوہ احد کے وقت کتنا نازک مرحلہ تھا. 1000 لوگ مدینہ سے نکل رہے ہیں، 300 اس میں سے بھی واپس ہو رہے ہیں منافقین. اس میں کچھ اچھے لوگ بھی وقتی طور سے بہک گئے. قرآن نے بتایا یہ جو امتحان کے مشکل کے وقت آتے ہیں نا، یہ یہی کھرے کھوٹے کو فرق کرنے کے لیے. عام حالات میں سب اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن ہیں، ایمان والے ہیں. امتحان یا نتیجہ اس وقت سامنے آتا ہے جب امتحان کا وقت ہوتا ہے، قربانی کا وقت آتا ہے. اللہ کی محبت، رسول کی تعلیم ایک طرف، اور پھر اس کے علاوہ خواہش نفس ایک طرف، لوگوں کا دباؤ ایک طرف، وقت کی حکومت اور طاقت کا معاملہ ایک طرف. وہاں ان چیزوں کو نظر انداز کر کے آدمی اگر قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتا ہے تو وہ سچا مومن ہے. انجام کی پرواہ کیے بغیر کہ کیا ہوگا، اللہ اور رسول کا جو حکم ہے ہم اس پر قائم رہیں. یہ ہے استقامت. آسان لفظوں میں نے تشریح کی. اب اس کے درخشاں پہلو قرآن نے بہت سارے واقعات، متعدد واقعات، جتنے انبیاء کے واقعات ہیں آپ کو سب میں ملیں گے. انبیاء کرام کے تمام واقعات میں تقریباً ملیں گے کہ مخالفین نے ان کو کتنا ستایا، پریشان کیا، دھمکیاں دی، ڈرایا، قتل بھی کر دیا بعض کو بلکہ اکثر کو ہجرت پر مجبور کر دیا. شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کے ماننے والے یا تو ہماری ملت میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم آپ کو شہر سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، NRC کا قانون پاس کر دیں گے، اور آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، یا پھر ایسا رجم کر دیں گے. ایسے مختلف واقعات آپ کو ملیں گے. مجھے بتایا گیا ایک مطالبہ تھا کہ اصحاب اخدود، ایک بچے کا واقعہ جو صحیح مسلم میں ہے، ان کا اس کے ذریعے سے، اس کی بنیاد پر قوم کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. بادشاہ سب کے لیے گڑھے کھدواتا ہے. والسماء ذات البروج میں جو اصحاب الاخدود کا تذکرہ ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے قرآن نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ اصحاب اخدود، گڑھے اور خندق والے لوگ، ان کے ساتھ جو ہے انتقامی کارروائی کی گئی. کس بات پر؟ کہ وہ اللہ عزیز پر ایمان لانے والے تھے. ان کو آگ میں جھونکا گئے. اسی میں ہے کہ وہ جس بچے نے بات کیا تھا، ماں تردد میں تھی کہ گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، تو اس بچے کو اللہ نے گویائی دی. دنیا میں جو 3-4 بچوں نے بات کی اس میں سے ایک وہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، صحیح روایت ہے، ایمان لانا چاہیے. تو اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم حق پر ہو، آگ میں کود جاؤ. یہ استقامت اصحاب اخدود کا ہمارے سامنے نمونہ ہے. اصحاب کہف کا نمونہ ہے. انہوں نے ایمان لایا، وقت کے بادشاہ کے مذہب کی مخالفت کی، اور یہ خطرہ پیدا ہوا کہ بادشاہ انہیں گھیرے گا، مارے گا، پکڑ لے گا اور اپنے مذہب میں لوٹانے پر مجبور کرے گا یا قتل کر دے گا. یہ وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں، ایک غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں.
وہاں ان کے ساتھ ان کا کتا ہوتا ہے، اور ایک لمبی نیند اللہ تبارک و تعالیٰ بطور کرامت ان کو عطا فرماتا ہے۔ 300 سال اور 310 سال قمری اور شمسی مہینے کے اعتبار سے 3 سال 300 یا 310 سال بنتا ہے، لمبی نیند۔ اس میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کے سامان ہیں۔ تیسرا واقعہ جو تھا فرعون کے جادوگروں کا، مجھے بہتر لگا کہ ایک مجلس میں تینوں واقعات کو یا اور کئی واقعات کو سمیٹا نہیں جا سکتا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور مقابلے کا جو تذکرہ ہے اور پھر ان کا جو معاملہ ہے اس کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ اس سلسلے میں میرے سامنے دکتور عثمان بن محمد الخمیس کی کتاب فبہداہ مقتدی، جس میں انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کیا اور اختصار کے ساتھ علمی انداز میں دروس و عبر کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ میں بطور خطاب کی بجائے بطور درس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے واقعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس واقعے میں تناظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا پہلے وہ پس منظر جس سے اس مقابلے کی اور اس نتیجے کی نوبت پیش آئی۔ چنانچہ ہم اس میں ایک عنوان انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ اور واقعے کے مختلف پہلو جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، بہت طویل گفتگو کی، میں اس درمیان سے یہ واقعہ نکال رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے عنوان قائم کیا المواجہۃ بین موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کا آمنا سامنا، مقابلہ۔ اس سے پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، واقعات، فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا معاملہ، پھر وہ واقعہ قتل کا جو خطا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سرزد ہوا، اس کے بعد انہیں مدین جانا پڑا، مدین کا واقعہ، مدین سے لوٹنا، اور پھر لوٹنے کے وقت راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور کی پہاڑی پر جو ہے نبوت سے سرفراز ہونا، روشنی کے لیے گئے، رہنمائی کے لیے گئے، اور پھر نبوت ملی، معجزہ دیا گیا، فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ ہاں، آپ اور حضرت ہارون دونوں کو جو ہے نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اب دونوں فرعون کے دربار میں آ رہے ہیں۔ وہاں سے ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پورے جوش، جذبے، ولولے اور جو ہے ہمت کے ساتھ فرعون اور اس کے دربار میں، اس کے درباریوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، حق کو پیش کرتے ہیں۔ قال موسیٰ لفرعون، موسیٰ نے فرعون سے کہا انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے پیغمبر ہیں، ان کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کے نمائندہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کے نام پر، یہ انبیاء کا منہج اور طریقہ دیکھیے۔ مخاطب سے وہ کتنا بڑا بھی ہو، روبرو جا کے براہ راست اپنی رسالت، اپنی حیثیت پیش کر کے توحید اور صحیح عقیدے کی دعوت دیتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس ایک جملے میں کیا بلاغت ہے کہ میں تو رسول ہوں ہی، کس کا ہوں؟ رب العالمین کا۔ چنانچہ فرعون نے کہا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ یدعی انہ لا یعرف رب العالمین، شیخ کہتے ہیں کہ وہ بظاہر اپنے اس سوال سے یہ دعویٰ کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ وہ رب العالمین کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں۔ ماں سے سوال کیا، عربی داں اہل علم یہاں موجود ہے، میرے اساتذہ جیسے لوگ۔ ماں اور من کا فرق آپ جانتے ہیں؟ انگریزی میں اگر پوچھنا ہو کہ آپ کون ہیں تو ہو آر یو پوچھیں گے، اور اگر آپ کیا ہیں تو واٹ آر یو پوچھتے ہیں۔ بس یہی فرق من میں ہے کہ من ہو کے لیے ہے اور ماں واٹ کے لیے ہے، یہ قابلیت کے لیے۔ یہ فرعون نے شرارتاً من رب العالمین پوچھنے کی بجائے ماں رب العالمین پوچھا۔ یہ اس کی شرارت تھی، سرکشی تھی، نالائقی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تردید کا انداز تھا، طنز اور استنکار کا، اس کو کمتر بنانے کا انداز تھا۔ لیکن ہمارے یہاں بہت سارے قابل لوگ پیدا ہوئے، اہل تصوف نے، جن کا پورا معاملہ ہی قرآن و حدیث سے الگ اور الٹ ہے، جو یہاں تک جرت و جسارت کرتے اور ہمارے ارد گرد پنپ بھی رہے ہیں حیرت انگیز طور پر، تو یہ جرت کرتے ہیں کہ قرآن کو کہتے ہیں قرآن کا شرک سکھاتا ہے، اور توحید ہمارے مشائخ کے یہاں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ یہاں کہتے ہیں کہ فرعون نے جو سوال کیا نا ماں رب العالمین، کہ رب العالمین کیا ہے، وہ رب کی کنہ اور حقیقت پوچھ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے سوال کو سمجھا ہی نہیں۔ بتائیے
موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مخاطب کے بات کو انہوں نے سمجھ لیا. اور چلیے موسیٰ علیہ السلام نے نہیں سمجھا, یہ پوری امت آج تک جو تفسیر کرتے آئی, صحابہ تابعین اللہ کے رسول, وہ بھی نہیں سمجھ سکے. خیر, اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آگے ہم بڑھتے ہیں. فرعون نے جب یہ سوال کیا کہ رب العالمین کیا ہے, اللہ حضرت موسیٰ نے جواب دیا. سورہ شعراء کی آیت ہے, رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, کہ یہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے, پالنہار ہے, ہاں, اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کا, ہاں, اگر تم یقین کرنے والے ہو. یہاں تبصرہ اور تفصیل پر گفتگو نہیں کی, اور ہم بھی اگر جائیں تو بڑا وقت درکار ہوگا. آپ صرف غور کیجئے کہ ایک نبی جواب دے رہا ہے. رب العالمین کیا ہے؟ ربوبیت اللہ کی ایسی چیز ہے جس کا بڑے بڑے منکرین نے انکار نہیں کیا, بڑے بڑے مشرکین نے انکار نہیں کیا, کفار نے انکار نہیں کیا. یہ فرعون تاریخ میں ایک نمایاں شخصیت ہے جو رب العالمین کے بارے میں سوال کر رہا ہے. آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ بالکلیہ اس کائنات کے خالق و مالک کا انکار کرنے والے شاذ و نادر ملیں گے, ایسے ملحدین. یہ انسان کی فطرت کے خلاف. اور ربوبیت کے اتنی دلیلیں ہیں. ہر چیز قرآن, دنیا کی ہر چیز, ذرے سے لے کر آفتاب تک, اور جو بڑے سے بڑے اجرام ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے وجود ہیں, سب ربوبیت کی دلیل ہے. یہ چیز ہے نا, میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ہے جس کو ہم رومال کہتے ہیں. اس کو میں اگر آپ سے یا کوئی کہے کہ یہ خود بخود بنا, اس طرح کی شکل صورت اور رنگ روپ اختیار کیا, اس کو کسی نے بنایا نہیں, یہ خود سے بن گیا, کوئی مانے گا؟ ہاں, یہ چھوٹی سی بوٹل, یہ ٹوپی, کوئی بھی چیز, کوئی نہیں مانے گا نا. ایسے بہت سے مناظرات ہیں, لیکن اس کا موقع نہیں ہے کہ پیش کروں. تو جب یہ چھوٹی سی بوٹل خود سے نہیں بنے گی, یہ جو عمارت جس میں ہم بیٹھے ہیں مسجد میں, اسے کوئی یہ کہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, خود سے وجود میں آ گئی, کوئی نہیں مانے گا. تو یہ کیسے کسی کی عقل قبول کر سکتی ہے کہ یہ آسمان, زمین, پیڑ پودے, پہاڑ, ہاں, چرند پرند, حیوانات, جانور, ہم اور آپ, سب کے سب یوں ہی پیدا ہو گئے, کسی نے پیدا نہیں کیا, جس میں کہ ہر جگہ ہم کو انتہائی دقیق حکمت, ربوبیت نظر آتی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکمت اور حکیم نہ ہو, مخلوق ہو اور خالق نہ ہو, موجود ہو اور موجود نہ ہو؟ ناممکن بات. اس لیے اتنے بڑے پاگل شاذ و نادر ہی گزرے ہیں. فرعون نے بھی مظاہرہ تو کیا, لیکن حقیقت میں یہ بھی دل سے مانتا تھا کہ کائنات کا خالق و مالک ہے, اور موسیٰ علیہ السلام اس کی اسی فطرت پر ضرب لگا رہے ہیں. ایسے سوالات پیش کر رہے ہیں جس کا فرعون کے پاس حقیقت میں جواب تھا ہی نہیں, کسی انسان کے پاس نہیں ہو سکتا. دوسری جگہ قرآن نے کہا, آگے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا, کہ یہ فرعون اور آل فرعون نے حضرت موسیٰ اور ان کی دلائل کو, ان کے حق پیش کردہ حقائق کو رد کیا, اس کا انکار اور مخالفت کی, حالانکہ ان کے دلوں کو اس کا یقین تھا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, ان کے انفس, دلوں نے اس کا یقین کر رکھا تھا, لیکن انکار کیوں کیا؟ ظلم وعلوا, ظلم کرتے ہوئے اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے. یہ ہٹ دھرمی اور ضد تھی کہ انکار کر رہے تھے. فطرت میں, دل میں تھا رب العالمین اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سوال جو کیا اس پر غور کیجئے, تبصرہ یہاں انہوں نے نہیں کیا, میں آپ کو غور کیجئے. فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے رب العالمین؟ تو پوچھتا ہے کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کا پروردگار. یہ آسمان ہے, دکھائی دے رہا ہے, یہ زمین ہے, دکھائی دے رہی ہے. سوچئے, کوئی عقل و شعور والا فرعون سے حضرت موسیٰ گویا کہہ رہے ہیں کہ غور کر, کیا آسمان کو تو نے بنایا, میں نے بنایا, فلاں اور فلاں نے بنایا؟ یہ آسمان اور زمین تو تیرے وجود سے بہت پہلے سے ہیں. جب تو تھا ہی نہیں تو تجھ سے پہلے کی چیز کو تو بنانے والا, چلانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سے مراد صرف تو نہیں, جو بھی ساری مخلوقات کو لے لیجئے. کتنی سیدھی سیدھی بات ہے. آسمان اور زمین. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کی, پیغمبروں کی دعوت کے بارے میں کہا افی اللہ شکون. پیغمبروں نے قالت رسولہم, ان کے رسولوں نے امتوں سے کہا افی اللہ شکون فاطر السماوات والارض, کیا اللہ کے بارے میں تم لوگ شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہ آسمان ہے, زمین ہے, کس نے بنایا؟ بغیر بنانے والے کے تو بن نہیں سکتے. اب تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان ہے, زمین ہے, ان کے درمیان ایک محکم اور مضبوط نظام جاری ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تدبیر ہو رہی ہے, نظام چل رہا ہے اور منتظم, محتمی, مدبر نہ ہو, مخلوق ہے, خالق نہ ہو؟
اور اس آسمان کو پیدا کرنے کی طاقت کس میں ہے؟ کس نبی میں، پیغمبر میں، فرشتے میں؟ کسی میں نہیں ہے۔ تو جب یہ آسمان ہے تو اس آسمان کا خالق ہے، جو آسمان کا بنانے والا ہے وہی رب السماوات والارض۔ یہ حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ اپنے قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے درباریوں سے، گرد و پیش کے لوگوں سے کہا ارے تم سنتے نہیں؟ دیکھیے کیسے، ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں بیٹھیانا، جواب نہیں ہے تو بات کو گھمانے کی کوشش کرنا۔ تو فرعون نے اس بات کو ناپسند کیا، گویا اس کو رد کرنے کی کوشش کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام مزید دوسرا جو ہے اس پر جو ہے وہ ضرب لگاتے ہیں دوسری، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان اور زمین کے بعد کہا کہ معاف کیجئے گا، اس پر تفصیل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں پہلے ہی والے جملے پر کہ موسیٰ نے، فرعون نے اس بات کو ناپسند کیا کہ موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا رب، اور فرعون وہ شخص تھا جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ میں تمہارا معبود نہیں ہوں کیا؟ گویا وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، قرآن نے اس کے اس دعوے کو نقل کیا، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ قرآن نے اس کا یہ بھی قول نقل کیا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی دوسرے معبود کو نہیں جانتا، لہذا میری بات ہی مانو۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس طرح کے دعوے کر رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اب نیا کلام سن رہا ہے، ایک بات سن رہا ہے کہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے۔ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی پروردگار ہے، لہذا کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے کہ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ لہذا وہ فلتفت الیہ، موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے درباریوں، اور ان سے کہا ربکم و رب آبائکم الاولین، ہاں کہ تم سب کا پروردگار رب العالمین کون ہے؟ وہ جو تمہارا بھی رب ہے، پالنہار ہے، اور تم سے پہلے کے جو تمہارے آبا و اجداد ہیں ان کا بھی پروردگار ہے۔ گویا فرعون سے کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو پروردگار ہے تو بتا تم لوگوں کے آبا و اجداد کہاں ہیں؟ ہاں، کیا کوئی ایسا رب ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ بھی ہو؟ تو اگر رب ہے تو تمہارے باپ دادا تھے، وہ رب ہوں گے۔ ایک دوسرا معنی جو یہاں نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرو کہ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور تو اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، تو رب تو ہے، پیدا ہو رہا ہے دوسروں سے۔ تو ایک شخص جو خود ربوبیت کا دعوے دار ہے اور وہ دوسروں کے ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے، تو بتائیے پھر اس کی، جس سے وہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی کیا حیثیت بنی؟ ان کو کس نے بنایا؟ ان کا پروردگار کون ہے؟ تو گویا یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے اور تمہارے آبا و اجداد بھی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، بل ھذا ربک و رب آبائک الاولین، بلکہ یہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے جو اولین آبا و اجداد ہیں ان کا بھی پروردگار۔ وَرَبُّكُمْ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْجَالِسُونَ، اور اے درباریوں، یہاں جو بیٹھے ہوئے موجود لوگوں جتنے ہو، ان سب کا پروردگار اللہ، تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے۔ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَمَاذَا قَالَ فِرْعَوْنُ، اب فرعون نے کیا کہا؟ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ، کہ وہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ پاگل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر تیسری بات کہی، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، مشرق اور مغرب کا پروردگار، اور ان دونوں کے درمیان، یہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی جہت دیکھ رہے ہو، دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو، یہ اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کا پروردگار جو ہے وہ ہے رب العالمین۔ اگر تم عقل رکھو، شعور رکھو تو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ آگے کہا فلم یجد جواباً، اب اس کے بعد فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہنا کہ لئن استخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا، قیدی بنا دوں گا۔ ہاں، یہ دھمکی آمیز، یہ جواب کہہ رہے ہیں منطق و استخدام القوہ، طاقت کے استعمال کی منطق۔ ہاں، یہ عضلات کا استعمال، یہ جنگل کی منطق ہے، جنگل کے قانون کا طریقہ، جنگل کا قانون ہے، طریقہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آج ہمارے یہاں پورے دنیا میں کتنی بھی ترقی، آزادی، حقوق کی بحث ہوتی ہو، لیکن پریکٹیکل میں دیکھیں تو یہی قانون چل رہا ہے۔ قوت والا معاملہ، عدالتیں غلط فیصلے کر جاتی ہیں، قوت کے نزدیک جھک رہی ہیں، انصاف جو ہے وہ دم گھٹ رہا ہے اس کا، اور قوت کے سامنے دم توڑ رہا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں نے تمہارے سامنے کوئی کھلی ہوئی چیز پیش نہیں کی؟ قال فأتی بہ، فرعون نے کہا ٹھیک ہے پیش کرو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین۔ ہاں میں ان واقعات پر ذرا تیزی سے گزرنا چاہ رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو ڈالا اور وہ ایک کھلا ایک اسلحہ بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنے ہاتھ کو نکالا جیب میں دامن میں ڈال کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اپنے ہاتھ کو فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو یہ دیکھنے والوں کے لیے انتہائی چمکیلا اور روشن ہو گیا۔ قرآن میں کئی جگہ پر کہا من غیر سو، حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر میں کہا من غیر برس ولا مرض، اس میں مرض یا مرض نہیں، ایک دم روشن ہو گیا، چمکدار اور روشن، اور بعد میں ٹھیک ہوا تو اس میں کوئی مرض کوئی عیب نہیں، تو دیکھنے والوں کے لیے وہ بالکل روشن ہو گیا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام اس کی تفصیل بیان کی کہ سانولے رنگ کے تھے، ان کا رنگ کھلتا ہوا تھا، نہ کالے تھے، اور انہوں نے جب اپنا ہاتھ نکالا تو ایک چاند کی طرح اس میں گویا روشنی پھوٹ رہی تھی، اس میں برس نہیں تھا بلکہ چمکدار تھا۔ فرعون نے جب یہ صورت دیکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا ماہر جانکار جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ تم کو تمہاری زمین سے، شہر سے نکال دینا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، تو تم کیا حکم اور کیا رائے دیتے ہو؟ فرعون یہاں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مشورہ طلب کر رہا ہے۔ غور کیجئے، معجزہ اور اللہ کی نشانی جس کا جواب حقیقت میں نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبانی طور سے جو دعوت دی تھی، جو دعوے اور دلیل پیش کیے تھے، پھر اس کے بعد جو معجزہ پیش کیا تھا، یہ کافی تھا ان کے حق ماننے کے لیے، لیکن چونکہ سرکشی تھی، انکار تھا، لہذا اب پیترا بدلا جا رہا ہے۔ ہاں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون سے حکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ اور ہارون سے، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی، اس کو شکل و صورت دی، رنگ روپ دیا، اور پھر اس کو زندگی گزارنے کی راہ بھی بتا دی۔ یہ ایک کتاب ہے، آپ پڑھیے، مولانا ابوالکلام آزاد نے جو سورہ فاتحہ کے آغاز میں ربوبیت پر اور اس سے متعلقہ امور پر جو بحث کی ہے، پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کائنات میں کس طریقے سے ہمارے چاروں طرف دکھائی دے رہی ہے۔ ہاں ایک بلی کے بچہ، بکری کا بچہ، مچھلی میں آبی حیوانات کو دیکھیے کس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے راستوں کو جو طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں کس طریقے سے وہ دنیا میں ان سارے امور کو اختیار کرتے ہیں جو ان کی زندگی کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ کس نے یہ تعلیم ان کو دی؟ چلنا پھرنا یا زندگی کے ان راستوں کو کس نے بتایا؟ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، کہ ہر چیز کو شکل و صورت دی، اس کی بناوٹ دی، ثم ھدی، پھر اس کے بعد اس کو راستہ بتایا، زندگی کے طریقے بتائے۔ قال فما بال القرون الاولی، تو اگر یہ دعوت دے رہا ہے، توحید بتا رہا ہے، تو بتا، حضرت موسیٰ سے فرعون سوال کر رہا ہے کہ پچھلی قوموں کا، پچھلی امتوں کا کیا حال ہے؟ ہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی چالاکی تھی فرعون کی، کہ ٹھیک ہے ہاں کہ تو ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو پچھلی قوموں کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر حضرت موسیٰ کہتے کہ وہ گمراہ ہیں، مشرک تھے، کافر تھے، تو فرعون لوگوں کو بھڑکاتا کہ تمہارے آبا و اجداد کو گمراہ کہہ رہا ہے، اور اگر کہتے کہ وہ صحیح ہے تو کہتا کہ جب وہ صحیح تھے تو انہی کے دین مذہب پر تو ہم بھی ہیں۔ دونوں جواب میں وہ یہ چاہتا تھا کہ فرعون موسیٰ جو ہے وہ مات کھا جائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، پیغمبرانہ فراست کے حامل تھے، انہوں نے انتہائی جامع جواب دیا اور کہا قال علمھا عند ربی فی کتاب، نہ تجھے معلوم نہ مجھے، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا پروردگار بھٹک سکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ کوئی چیز اس سے غلطی ہو جائے یہ ناممکن، کوئی چیز بھول جائے یہ بھی ناممکن، انسانوں سے ہوتی ہے یہ دونوں باتیں۔ آگے کہا الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، ایک دسترخوان بنا دیا زمین کو کہ ہر ضرورت کا سامان یہاں ہمیں اور آپ کو مہیا ہے، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارش برسا دی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور اس سے مختلف قسم کے پیداوار کو جو ہے اگا دیا، پیدا کر دیا، زمین سے نکال دیا۔
ہاں کلو ورعو انعامکم، تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو، جانوروں کو بھی چراؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہاں منہا خلقناکم، اسی دنیا کی زمین میں تم کو، اس سے مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی میں لوٹانے والے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے. قرآن کے یہ جملے کچھ لوگ ایک ضعیف روایت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ قبر پر جو ہے مٹی دینے کے وقت کہنے چاہیے، وہ ثابت نہیں ہے. بسم اللہ کہہ کے مٹی دینی چاہیے. وَكَانَ مِمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوسَىٰ، اور فرعون نے موسیٰ سے جو باتیں کہی تھی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اب اس نے اپنا احسان جتایا اور کہا أَلَمْ نُرَبِّكْ فِينَا وَلِيدًا، کیا ہم نے تم کو بچپن سے پال پوس کر بڑا نہیں کیا، اپنے درمیان پالا پوسا. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور ہمارے درمیان اپنی عمر کے سالہ سال تو نے گزارے. یہ تفسیر لوگ کہتے ہیں 40 سال رہے، کوئی کہتا ہے 20 سال 14 سال، الگ الگ جو بھی مدت رہے ہوں. ہاں کہ تو ہمارے درمیان پڑا بڑا، بچپن سے ہم نے پالا پوسا اور اپنی عمر کے اہم حصے کو ہمارے درمیان گزارا، سالہ سال کو. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، اور تو نے جو کیا جو حرکت کی کر ڈالی جبکہ تو ناشکروں میں سے تھا. موسیٰ علیہ السلام کو گویا دبانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے پالا پوسا، ہمارے درمیان پڑا بڑا، اور پھر تو نے حرکت کی، ایک قبطی ہماری قوم کے آدمی کو جو ہے مار دیا اور یہاں سے نکل گیا. یہاں فرعون نے 3 باتیں پیش کی کہ کیا تو نے ہمارے درمیان اپنا بچپن نہیں گزارا، ہم نے پالا پوسا، اور پھر دوسری بات کہ ہمارے درمیان سالہ سال گزارا، تیسری بات کہ تم نے ایک کام کیا، ایک حرکت کی، اور وہ کیا تھا؟ قبطی کا قتل. اس سے فرعون موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتا رہا ہے اور انہیں قبطی کے بغیر سبب کہ آپ نے قبطی کا قتل کیا اس کی یاد دلا رہا ہے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ فعلتها اذا وانا من الضالین، ہاں مجھ سے ایک یہ غلطی سرزد ہوئی، لیکن اس وقت میں گنگشتہ راہ تھا، مجھے راستہ نہیں ملا تھا. یہاں ضالین کا مراد گمراہ کافر نہیں ہے. شیخ نے آگے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے ضَالًّا عَنِ الرِّسَالَةِ، یہاں ضَالًّا سے مراد یعنی رسالت سے محروم تھا، اس وقت مجھے رسالت نہیں ملی تھی، پیغمبری نہیں ملی تھی. یہ یہاں ضَالًّا گمراہ بمانا کافر نہیں ہے. انہوں نے ایک جامع قاعدہ کلیہ کی طرح ایک جملہ کہا، یاد رکھنا چاہیے ہمارے عقیدے کی بات، کہ کبھی کوئی نبی کفر میں نہیں رہا، کوئی نبی کبھی کافر نہیں رہا، کسی نبی نے کبھی شرک نہیں کیا. وَإِنَّمَا كَانَ ضَالًّا عَنِ الرِّسَالَةِ، یہ ضَالًّا بھٹکے ہوئے کس سے تھے؟ رسالت سے. اللہ تعالیٰ نے جو رسالت سے نوازا. ہاں لا يعرف رسالت من سبقہ، ہاں اپنے اس سے پہلے رسالت کو وہ نہیں جانتے تھے. قال فعلتها اذا وانا من الضالین، تو بعثت سے پہلے مجھ سے یہ حرکت ہو گئی، نبی بننے سے پہلے، اور وہ بھی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. وما فعلتها اذا فررت منکم لما خفتکم، لہذا مجھ کو یہاں سے نکلنا پڑا، فرار کا راستہ اختیار کرنا پڑا. کیوں؟ جب میں تم سے ڈر گیا. شیخ اس کی تشریح میں کہتے ہیں کیوں میں یہاں سے جانے پہ مجبور ہوا؟ اس لیے کہ تم ظالم لوگ ہو، قومی عصبیت ہے، تم یہ دیکھتے کہ یہ قبطی ہے، یہ قبطی نہیں ہے. ہاں اور دوسری بات یہ کہ میں اس کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. اب میں تم کو یہ بیان کرتا، تم مانتے نہیں، ظلم کرتے، تو میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، ورنہ پھر بھی تم مجھ پر ظلم کرتے. اس لیے مجھے خوف محسوس ہوا اور میں مصر سے نکلنے پر مجبور ہوا. پھر اس کے بعد کہا کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم اور حکمت سے نوازا، یعنی میں نے مصر کو جب ترک کیا تو میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسولوں میں سے بنایا. پھر انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے اس کو فرعون کو کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، یہ تو جو نعمت گنوا رہا ہے، احسان جتا رہا ہے، ہاں کہ میرے ساتھ یہ کیا، بچپن میں پالا پوسا، ہاں اور اس بنیاد پر تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا. بنی اسرائیل کو غلام تو نے سالہ سال سے، میری پیدائش سے پہلے سے بنا رکھا ہے. شیخ نے کہا کہ یہاں اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا 2 معنی ہے کہ تو نعمت کا جو تذکرہ کر رہا ہے. ہاں کہ پہلی تو یہ کہ کیا فرعون پر انکار کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، یا اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ پہلا قول یہ ہے
کہ اے فرعون تیرا کوئی فضل نہیں ہے, تو نے کوئی احسان نہیں کیا. یہ نعمت جو تو مجھ پر بتا رہا ہے کہ تو نے مجھے بچپن میں پالا پوسا اور میرے گھر میں, اپنے گھر میں مجھے اپنے محل میں جو ہے وہ جو ہے بود و باش کروائی, تو اس کا سبب دراصل تو خود ہی تھا. تو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا. اب بچوں کو بچانے کے لیے میری والدہ کے پاس اس کے علاوہ جو ایک قربانی کی شکل تھی, کوئی شکل نہیں تھی کہ مجھے پانی کے حوالے کیا, دریا کے حوالے, اور میں تیرے محل تک پہنچا. تو جو میں تیرے محل تک پہنچا اور تو نے پالا پوسا, اس کی وجہ تو خود ہے. تو اس کو احسان کے طور پر ذکر کر رہا ہے. اس تو خوف اور دہشت کی وجہ سے تو مجھے ماں سے دور ہونا پڑا, اور پھر پانی کے حوالے ہو کر میں تیرے گھر تک پہنچا. گویا اس سے فرعون کے اس احسان کا رد ہو رہا ہے کہ تو جو احسان بتا رہا ہے, تیرے محل تک پہنچنے اور یہاں پہنچ کر ان حالات سے دوچار ہونے کا ذمہ دار تو خود ہے. تیرا ظلم تھا بنی اسرائیل پر کہ بچوں کو قتل کرتا تھا. دوسرا قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے فرعون کے ساتھ تلطف, نرمی برت رہے ہیں, اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو نے مجھ کو بچپن میں پالا, اور میں عمر کا ایک بہت بڑا حصہ تیرے پاس رہا, یہاں رہا, اور پھر مجھ سے ایک فعل بھی سرزد ہو گیا, پھر بھی اس کے باوجود تم لوگوں نے مجھے قتل نہیں کیا. چنانچہ اپنی اس نیکی کو جاری رکھ, آگے بڑھا, اور جو ہے ایمان قبول کر لے اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. وَهَذَا مِصْدَاقُ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرم بات کرو, لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. اس سے اہل علم نے آداب دعوت میں یہ بات بہت نمایاں طور سے بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ فرعون جیسے سرکش کو جا کے نرمی سے بات کریں, تو پھر آج کا کوئی داعی موسیٰ علیہ السلام کے مقام کے آس پاس نہیں پہنچ سکتا, اور کوئی بڑے سے بڑا سرکش فرعون جیسا نہیں ہو سکتا. تو ہم کیوں سختیاں برتیں؟ اس کے باوجود یہ نرمی اور رفق کے مقام پر جب تک گنجائش ہو یہ اختیار کرنا چاہیے. بعض مقامات شدت کا تقاضا کرتے ہیں, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. قرآن کی ایسی اور بھی آیتیں اور دلیلیں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سختی کے مقام پر منافقین اور کفار سے کا مقابلہ کیجئے اور ان سے سختی سے پیش آئیے. تو سختی کے مقام پر سختی کرنا ضروری ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ انی رسول من رب العالمین, میں رب العالمین کا بھیجا ہوا فرستادہ ہوں, پیغمبر اور نمائندہ ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق, مجھ پر یہ واجب ہے, 2-3 ترجمہ کیا لیکن راجح والا ترجمہ میں کر رہا ہوں, مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں اللہ پر حق کے ساتھ کوئی بات نہ کروں. قد جئتکم ببینہ من ربکم, میں تمہارے سامنے اپنے پروردگار کی جانب سے ایک کھلی دلیل لے کر آیا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل, لہذا آپ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیجئے. فرعون نے ان کی اس دعوت کے بعد کہا کہ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین. یہ غالباً سورہ اعراف کی آیتیں ہیں کہ اگر تم کوئی نشانی, کوئی دلیل, کوئی معجزہ لے کر آئے. آیا کا لفظ ہے, آپ یہ جانتے ہوں گے, بچے طلبہ دھیان رکھیں کہ ہمارے ہاں جس کو معجزہ کہتے ہیں نا, ایسی خرق عادت چیز جس کو چیلنج کے طور پر انبیاء کرام کے ہاتھ پر پیش کیا جاتا ہے اور اس کے لانے سے دنیا کے لوگ بے بس اور بے بس ہوتے ہیں, ان کی قدرت سے باہر چیز ہوتی ہے, اس کو عرف میں ہم معجزہ کہتے ہیں. پیغمبر کے ہاتھ تو معجزہ, پیغمبر کے علاوہ کرامت, اور پیغمبر کے معجزات کو بھی کرامت کہا جاتا ہے, لیکن یہ اصطلاح بعد کی ہے. قرآن و حدیث میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء سلف نے بہت تفصیل سے لکھا کہ قرآن و حدیث میں اس معنی کو ادا کرنے کے لیے آیت کا بینہ اور بینات کا لفظ استعمال ہوا, کہیں سلطان حسب ضرورت سلطان کے لفظ کا استعمال ہوا, سلطان و برہان, لیکن معجزہ اور کرامت بات کی اصطلاح ہے قرآن و حدیث میں. اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بلیغ ہے, زیادہ بامعنی ہے. تو کہا اگر آپ کوئی آیت, کوئی نشانی, کوئی معجزہ لائے ہیں تو فاتی بہا ان کنت من الصادقین, تو ٹھیک ہے پیش کرو اگر آپ سچے ہیں, سچوں میں سے ہیں. فرعون کہہ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس مطالبے پر اپنے عصا کو سامنے ڈال دیا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. عصا ڈالا, اژدہے کی شکل ہو گئی,
ہاتھ نکال کر دامن سے نکال کر بتایا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا. ہاں اب فرعون کے جو حاشیہ بردار تھے, یہاں انہوں نے لکھا بیطانۃ السوء, برے جو ان کے رازدار ہوتے ہیں, مشیر ہوتے ہیں. ہاں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا لوگ, اور بڑوں کو بچانے کے لیے ایک آج کل حربہ بن گیا ہے کہ ارد گرد کے لوگ صحیح نہیں ہیں. ہاں ظالم سے ظالم لوگوں کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے ارد گرد کے لوگ صحیح نہیں. بعض شیاطین کے بارے میں بھی کچھ لوگ جب صفائی کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس شیطان کو کسی نے بہکا دیا. خیر, تو یہاں بھی جو حاشیہ بردار تھے, موڈ مزاج دیکھ کے چاپلوسی کرنا مزاج ہوتا ہے ان کا, بڑے چالاک ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو انہوں نے کہا فرعون کو, ارے ان ھذا لساحر علیم. فرعون پہلے کہہ چکا تھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا جانکار, ہاں جادوگر ہے, اور ہمیں زمین سے نکالنا چاہتا ہے, اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو اب بتائیے, آپ ہی بتائیے کیا کرنا چاہیے. تو ایک حاشیے نے کہا, حاشیہ بردار نے, درباری نے, ارجح واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین, کہ ان کو اور ان کے بھائی کو تھوڑی سی مہلت دیجئے, تھوڑا روک لیجئے, اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیجیے. یاتوک بکل سحار علیم, وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بڑے ماہر جادوگروں کو لے کر آئے. یہاں کچھ دروس, وقت کم ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں, لیکن بڑے غور سے سنیے. میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں پیش کروں گا جو ہمارے عقیدے سے متعلق ہیں. یہ شخص جو کہہ رہا ہے فرعون سے کہ هذه الحاشیہ بدل ان تقول فرعون, یعنی فرعون سے یہ کہنے کے باوجود کہ شاید یہ سچا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو بات پیش کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی بات سچ ہو سکتا ہے سچے رسول ہوں, یا سچے رسول دکھائی دے رہے ہیں. اس کے بجائے کہتا ہے کہ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دو, اور شہر میں بھیجو کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جادوگروں کو لے کے آئیں. چنانچہ فالتفت الیہ موسیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا, اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا, کہ یہ حق جب تمہارے پاس آیا تو اس حق کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو, جادوگر کا جادو سے تعبیر کر رہے ہو, پیش کرنے والے پیغمبر کو جادوگر کہہ رہے ہو. اسحر ھذا, کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون, جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک کامن بات ہے. اب یہاں ضمناً ایک بات یہ ہو گئی, جو لوگ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں, وہ رد ہوا. اگر جادو ہوتا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو جادو کہتے ہیں, جادو ہوتا نہیں ہے, وہ کچھ اور ہوتا ہے, کرتب بازی, سائنٹیفک چیزیں استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن جادو ہے. اگر جادو نہیں ہوتا تو یہ اس واقعے میں, ہاروت ماروت کے واقعے میں, وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة, کیا ہے, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان, وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, اس کو کفر جب تھا ہی نہیں تو سکھاتے کیا تھے. ہم کو اور آپ کو اللہ نے دعا سکھائی, من شر النفاثات فی العقد, کہ گرہ میں, گانٹھ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے پروردگار ہم کو بچا. تو مطلب اس کا اثر ہے. ایک بات آگے کہہ رہے ہیں کہ جادوگر جادو کرے گا لیکن فلاح نہیں پائے گا, اپنے مقاصد میں بھی کامیاب وہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوگا. جادو کا سیکھنا بھی کفر ہے, سکھانا بھی کفر ہے, کرنا اور کروانا بھی کفر کا عمل ہے. وہ ہونا یہاں فرعون اپنے بات کرتا ہے, اور اس کے حاشیہ بردار بھی جو کہتے ہیں, قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا. یہ مشرکین کی سب سے بڑی دلیل, اور آج کل بہت سارے مسلمانوں کی بھی دلیل ہو گئی ہے بدعت و کفریات کے اختیار کرنے میں. کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے ہٹا دو, پھیر دو جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا, ہماری پرمپراؤں سے, روایتوں سے, باپ دادا کے طریقے سے پھیر دو. میرے ابا غلط تھے کیا جو اس مسلک پر چلے آ رہے ہیں؟ ہمارے والدین اور بڑوں کو سمجھا نہیں کیا کہ یہ چلے 15 شعبان کو مناتے آ رہے ہیں, یہ غلط ہے کیا؟ تو اب باپ دادا آج کل دلیل ہو گئے, پہلے نہیں تھے. اگر آپ باپ دادا کا حوالہ دے کے اس کو دین ثابت کرنا چاہتے ہو تو انبیاء کے مخاطبین کی بات بھی صحیح ہونی چاہیے, اور اگر ان کی غلط تھی تو آپ کی کہاں سے صحیح ہو گئی؟ یہ دلیل نہیں ہے باپ دادا کا طریقہ. موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ کیا اس لیے آئے ہو کہ باپ دادا کے طریقے سے پھیر دو ہمیں, وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں تم کو بڑائی مل جائے, تم کو اقتدار مل جائے. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ, ہم تو تمہاری بات ماننے والے ہرگز نہیں ہیں, ایمان لانے والے تمہاری بات کو نہیں ہے. ساری باتیں دیکھ رہے ہیں, ان کا سرکشی دیکھیے, شرارت دیکھیے, معجزہ دیکھ رہے ہیں.
مطلب یہ اشارہ ہے کہ اگر کہ تم سچے ہو، ہم نہیں ماننے والے، ہمارا اقتدار باپ دادا کا طریقہ یہ زیادہ محبوب ہے۔ آج بھی انبیاء نبی کی بات اور حدیثوں کے مقابلے میں اگر کوئی باپ دادا کی بات مانتا ہے تو چاہے نتیجے کے طور پر وہ کیا اختیار کر رہا ہے، کون سی گمراہی، یہ الگ بات ہے، لیکن طریقہ وہی ہے جو ان کفار و مشرکین کا تھا، جو انبیاء کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے طریقے کو پیش کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ بعد اس کے کہ فرعون اور آل فرعون پر حجت قائم ہو چکی اور یہ ظاہر ہو گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر نہیں ہیں، تو اس کے بعد بھی اس نے کیا کہا، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ فرعون یہ جرأت و جسارت کر رہا ہے کہ اگر کسی اور کو معبود بنایا میرے علاوہ تو میں قید میں ڈال دوں گا۔ اور فرعون نے پھر اس کے بعد حکم دیا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماہر جادوگروں کو لایا جائے۔ ہاں، ووعد موسیٰ، اور موسیٰ سے یہ عہد کیا کہ اس سے کہا فجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ، اپنے اور آپ کے اور میرے درمیان ایک مدت اور وقت متعین کر دیجئے جس کی ہم مخالفت نہیں کریں گے، طے شدہ وقت، مقابلے کا دن۔ یہی اصل واقعہ جو ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ پورے پس منظر میں دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کے جواب میں اس کو رد کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا جا رہا ہے۔ اس وقت جادو کا بہت زور تھا، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا۔ ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ دعات کو، مبلغین کو، علماء کو اپنے دور کے جادوگروں کے جادو کو توڑنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے معجزہ دیا۔ جدید دور میں جو بھی تحقیقات سائنس کی شکل میں ہو، علم نفسیات کی شکل میں ہو، یا جس روپ میں آتی ہو، ہاں، ہمیں یہ یقین ہے اور ہونا چاہیے کہ ان کا جواب، ان سے پیدا ہونے والے مسائل، اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں، ان کے لیے تشفی کا سب سے بہترین سامان اللہ اور اس کے رسول کی کتاب میں موجود ہے، اس کے رسول کی تعلیم میں، اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ لہذا ہمیں صرف اس طریقے سے اپنے اس عصا کو، قرآن کے عصا کو جو وقت کے جادوگروں کے سامنے ڈالنے کی ضرورت ہے، جو آگے ہونے جا رہا ہے، تذکرہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک مقررہ مدت مقرر کر دیجئے، لا نحن ولا انت مکانا سوا، ایک جگہ پر جو ہے بات طے کر لیجئے، اور وہاں ایک درمیانی جگہ مقابلے کے میدان میں آپ اور ہم اکٹھا ہو جائیں۔ ہاں، یہاں سوا کا ترجمہ کریں کہ وسط، یعنی جو شہر کے بیچ درمیان میں، نہ جنوب میں، نہ شمال میں، نہ مغرب میں، نہ مشرق میں۔ ہاں، یہ تو وہی چیز تھی جس کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی۔ ایک نبی کے لیے اس سے اور کیا بہتر بات ہوگی کہ جو دعوت وہ مخصوص لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ خود یہ انتظام کر رہا ہے کہ پوری قوم جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے۔ یہاں ہمارے اور آپ کے لیے یہ درس ہے کہ مقابلہ آرائی اور اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہیں، بلکہ ان چیزوں کو ہمیں اپنی دعوت و تبلیغ اور دین کو پہنچانے کے لیے بہترین موقع سمجھنا چاہیے کہ مخالفین اگر ہمارا سامنا کر رہے ہیں، حق کو چیلنج کر رہے ہیں، تو گویا یہ موقع دے رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے حق کی حقانیت کو پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے یہی چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو دعوت دینے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ چنانچہ فوقع فرعون فی ذلک، چنانچہ خود فرعون اپنے اس موسیٰ کو ہرانے اور ان کی دعوت کو رد کرنے کے چکر میں وہ چیز کر بیٹھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا بھی حکم دیا، جادوگر بھی لائے جائیں، لوگ بھی آئیں، اس لیے کہ اس کا یہ گمان تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے جادو پیش کیا ہے اور اگر ان کے جادو سے اس کے درباری اور ساتھی اور حاشیہ بردار جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو گئے تو میرا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا اور مسائل پیدا ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ ناتی کا کیا ہے پھر مزید، لہذا ان کو یہ حکم دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے جادوگروں کو لاتے ہیں۔ فرعون نے ایک موقع پایا، ہاں، حتیٰ ففرعون وجدها فرصۃ، ہاں، تو فرعون نے ایک موقع پایا جس سے ان کا مقصد تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو روک دے، دبا دے۔ ہاں، چنانچہ اس نے کہا کہ اپنے اور ہمارے درمیان ایک مقررہ وقت مقرر کرو اور جگہ طے کرو، اور ایک بیچ کی جگہ میں شہر کے وسط میں میدان میں ہم اکٹھا ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا موعدکم یوم الزینہ، کہ یوم الزینہ یہ ان کا کوئی جشن کا یا تہوار کا دن تھا۔ اہل علم نے کہا کہ کوئی نوروز کا دن رہا ہوگا۔ ہاں، چنانچہ اس دن ہم ایک درمیانی میدان میں اکٹھا ہوں گے اور درمیانی وقت میں جب اکٹھا ہوں گے،
ہاں لیکن ولیکن ایضا فی یوم الزینہ، اور یہ یوم زینت میں ہونا چاہیے جو ان کے لیے تمام لوگوں کے نزدیک ایسا دن تھا جو زیب و زینت والا جشن کا دن تھا، اور سب لوگ اکٹھا ہوتے تھے شہر کے بیچوں بیچ میں. چنانچہ سب لوگ فارغ اور فرصت سے ہوتے ہیں، بات کو سننے کے موڈ میں ہوتے ہیں. چنانچہ جواب دیا گیا موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ تمہارا طے شدہ وقت جو ہے زینت والا دن ہے، ان کا عید کا دن، تہوار کا دن، جشن کا دن، اور اس دن چاشت کے وقت دن چڑھے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. تو کہا یعنی اس دن جبکہ بھرپور روشنی ہو تمام لوگ اکٹھا ہوں. فرعون نے کہا ٹھیک ہے. ہاں اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی. اب جو ہے اصل واقعہ پیش آتا ہے. ہاں کہا فرعون، جادوگروں کو فرعون کے پاس لایا جاتا ہے، سارے جادوگر پہنچتے ہیں اور ان کے تعداد کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی گئی. شیخ نے کہا کہ جو سب سے کم تعداد بتائی گئی کہ ان کی تعداد 70 تھی، اور زیادہ سے زیادہ جو تعداد بتائی گئی یہ بتایا گیا کہ وہ 80,000 تھے. ہاں 70 یا 80,000 اور الگ الگ تعداد. کوئی بھی اس مسئلے میں قطعی دلیل نہیں ملتی جس سے ہم یہ طے کریں کہ ان کی اصلی تعداد کیا تھی. ہاں حاصل یہ ہے اور اہم بات یہ ہے کہ جو جادوگر ماہر قسم کے ملے ان سب کو اکٹھا کر کے لایا گیا. ہاں جو بھی جانکار تھے. ہاں لیکن یہاں جو ہے جادوگروں کی تعداد پیش نہیں کی گئی. قرآن کے واقعات میں ہم کو یہ پہلو بھی بہت اہم ملتا ہے جو ہمارے یہاں لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، کہ ہم جب عبرت و نصیحت اور درس و عبرت کے لیے، عقیدے اور ایمان کی باتوں کے لیے کوئی بات کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو ان پہلوؤں کو پیش کرنا چاہیے جن کی ضرورت ہے، جس سے ہمارے اخلاق، ایمان، عبادات، عقائد، منہج سے متعلق فائدے کی امید ہے. ایسے امور جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کا ان چیزوں کی اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بیان کرنے میں وقت نہیں گزارنا چاہیے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وعظ نصیحت سوشل میڈیا پر لوگ اپنے اوقات کو ایسی بہت ساری چیزوں میں لگا دیتے ہیں جو غیر ضروری ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایتیں مختلف ہیں، یہاں انہوں نے تعداد سے متعلق جو ہے بہت سارے روایات اور باتوں کو نقل کیا، ان کو چھوڑ کر آخری میں جو شیخ نے کہا کہ قطعی بات یہ ہے کہ جادوگروں کا ایک مجموعہ تھا، اور اہم بات یہ ہے کہ انہم احسن السحرۃ عندہم، کہ فرعونیوں کے نزدیک اور ان کے کارندوں کے نزدیک یہ جتنے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا تھا، ہاں وہ سب کے سب بہت بہترین ماہر جادوگر تھے. ان کے نزدیک چنندہ لوگ تھے اور ان کے یہاں بڑی اچھائی پائی جاتی تھی. چنانچہ سب سے پہلے ما جاء السحرہ، جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، تمہاری شامت، تمہارے برائی ہو، ویل ہو، تباہی ہو. ہاں اللہ پر جھوٹ نہ گڑھو. اللہ کے دین، اس کے سچے پیغمبر کے سامنے تم جادو پیش کر کے اسے شکست دینا چاہتے ہو. ہاں یہ افترا پردازی، حق کو دبانے کی یہ کوشش، اس میں حصہ نہ لو. انتم تعلمون ان ھذا سحر، تم جانتے ہو کہ یہ جادو ہے جو تم پیش کر رہے ہو، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ جادوگر کا جادو کا علم کیسا ہے. خود گمراہی میں کے شکار ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہو. وَإِلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ فَعَلْتُمْ، تمہاری تباہی ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو اگر تم نے ایسا کیا. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، یہ قرآن کا فرمان ہے، اللہ تمہیں عذاب کے ساتھ کے ذریعے ملیامیٹ کر دے گا، تمہارا نام و نشان مٹا دے گا. ہاں کسی سخت الشے، کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑنے کو کہتے ہیں، تو ملیامیٹ کر دینا، ختم کر دینا. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، چنانچہ جو افطرا کرتا ہے وہ ناکامیاب ہوتا ہے، ہاں وہ بدقسمتی کا شکار ہوتا ہے. چنانچہ وہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جادوگروں کو بھی مخاطب کر کے ان کو بھی نصیحت کی، واعظ کیا، بتایا کہ میں پیغمبر ہوں، میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے، اور تم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے. تو ان کے اندر اختلاف ہوا. جادوگروں نے آپس میں آگے کہا کہ نزاع پیدا ہوا کہ کیا یہ جادوگر ہے یا ساحر ہے، باتوں سے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جادوگر ہے. چنانچہ وہ اثر النجوہ، آپس میں سرگوشی کی کہ یہ نجوہ کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، شیخ نے کہا. لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں یہ گفتگو کی اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ہماری طرح یا جادوگروں کی طرح بات نہیں کر رہے ہیں، یہ سچے پیغمبر ہو سکتے ہیں، اور ان کی باتوں میں، ان کے انداز میں، ان کے دلیلوں میں بہت مضبوطی ہے، اور اگر یہ نبی ہے تو ہم کو ان کی بات ماننی چاہیے. کچھ لوگوں نے یہ کہا، بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی.
ہاں بعض لوگوں کو تردد ہوا کہ حل یلقون او لا یلقون، اپنا جادو اور کرتب پیش کریں یا نہ کریں ورنہ ہماری رسوائی ہوگی. اور یہ کہا گیا وکیل ان کان ھذا نبیا فان اللہ سیظہر، پھر وہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ اگر یہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دے گا، اور اگر ہم اس پر غالب آ گئے تو واللہ اعلم ماذا اثروا. یہ گویا یہ ان کی سرگوشیوں سے متعلق علماء کی باتیں ہیں اور امکانات ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ ان کی آپس کی بات سرگوشیاں کیا تھی جادوگروں کی. لیکن یہ طے ہے کہ ان کا آپس میں تنازع ہوا، اختلاف ہوا، جو قرآن نے کہا فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارشاد کے مطابق پھر وہ موسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. ختم کر دیں. انہوں نے آگے کا تذکرہ کیا. اس سے پہلے جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، کہ کیا اگر ہم نے، اس سے پہلے لمبی یہ گفتگو دیا ہے لیکن اس کا موقع نہیں ہے، فرعون سے جو گفتگو کی اور اس سے کہا کہ کیا ہم اگر غلبہ پا گئے، موسیٰ کو ہرا دیا، تو کیا ہم کو اجر ملے گا، ہمیں اس کا معاوضہ ملے گا، انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا نعم انکم لمن المقربین، ہاں تم کو صرف انعام ہی نہیں ملے گا، تم مقربین میں شامل کر دیے جاؤ گے، دربار میں تم کو بادشاہ کے قریب اعلیٰ درجہ ملے گا، مقام ملے گا. ایک صاحب نے بیان کیا کہ آج کی زبان میں کہیں تو کہے کہ کرسی ملے گی. جادوگروں کو یہ کہا اور فرعون نے یہ وعدہ کیا، اور پھر اس وعدے کے بعد حضرت موسیٰ کے مقابلے پر بھیجا. تو جادوگروں نے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، کہ آپ اپنا جادو پیش کریں گے، آپ یہ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، ان چیزوں کو پیش کریں. تو گویا اس میں وہ اختیار دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. اس میں ایک قسم کا تکبر اور گھمنڈ ہے، دکھاوا ہے کہ ہم تم کو اختیار، چاہے تم پیش کرو پہلے چاہے ہم پیش کریں. گویا ان کو خود اعتمادی حاصل ہے. اور اس میں اور بھی کئی وجوہات لوگوں نے بیان کی ہے، موقع نہیں ہے. کہا ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے آپ پہلے پیش کرو چاہے ہم. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، بلکہ آپ پیش کرو. ہاں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی اللہ پر بھروسے کا پورا مظاہرہ تھا. یہاں ان واقعات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کن حالات میں وہاں سے آئے اور فرعون کے سامنے کیا معاملہ تھا، فرعون نے احسان جو جتایا. اس پورے تناظر میں دیکھیے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی، بھیجا گیا، تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس پر میرا ایک جرم ہے، وہ مجھ سے مواخذہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ تم دونوں جاؤ اللہ کے دین کو پہنچاؤ. ہاں اننی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. اور کہا کہ تم دونوں اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کا کیا مطلب؟ اللہ کی معیت عقیدے کا ایک اہم مسئلہ. ہمارے یہاں اہل تصوف یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے بالذات. یہاں قرآن نے خود بتایا کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے. میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، کیسے؟ اسمع و ارى، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، لہذا تمہاری مدد کروں گا. یہ اللہ کا ساتھ ہے، قرآن بتا رہا ہے، اور بھی اور دلیلیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے پر گویا موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا، توکل تھا. ایک داعی کو، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے. اگر ظاہری طور سے اسباب نہیں ہے، غور کیجئے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تنہا ہیں، وقت کا بادشاہ فرعون، سارے جادوگر سامنے کھڑے ہیں، اور یہ انہیں للکار کر کہہ رہے ہیں ڈالیے جو پیش کرنا ہے. ہاں موسیٰ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دعوت دے رہے ہیں. ایک نبی سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہوتا، اور جس کا عقیدہ توحید جتنا مضبوط ہوگا، اللہ پر اعتماد و توکل جتنا اعلیٰ ہوگا، وہ اتنا بہادر انسان ہوگا. آگے کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم ڈالو. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر اعتماد کا مزید مظاہرہ ہے. لأنه يعلم، اس لیے کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. چنانچہ کہا القوا ما انتم ملقون، تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو، پیش کرنا ہے پیش کرو. ہاں ما جئتم بہ السحر، جو تم پیش کر رہے ہو وہ جادو ہے، یعنی تم جادو لا رہے ہو اور میں معجزہ پیش کر رہا ہوں. وہ آتی بآیات بینات، اور میں کھلی کھلی اللہ کی نشانیاں پیش کر رہا ہوں.
اور تم نے جو پیش کیا تو جادو ہے، اور جادو جب پیش کرو گے اللہ تعالیٰ اسے باطل کر دے گا، اسے سرنگوں کر دے گا۔ اللہ میرے ساتھ ہے اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرعون، وہ تو خود تم سے مدد لینا چاہتا ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، فسادیوں کے عمل کو اللہ درست نہیں کرتا، کامیابی نہیں دیتا۔ ویحق اللہ الحق، اور اللہ حق کو ثابت کرتا ہے بکلمات، اپنے کلمات کے ذریعے، ولو کرہ المجرمون، چاہے مجرمین اسے ناپسند کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، غور کیجئے، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ان واقعات سے مسلمانوں اور اہل اسلام کے خلاف لوگوں کے منصوبہ بندیوں کو دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کا وعدہ یاد رکھیے کہ اللہ حق کو ثبات دیتا ہے، باطل کتنا بھی طاقتور ہو جائے، کتنے بھی وسائل سے جو ہے مزین اور مسلح ہو جائے، اس کو بالآخر سرنگوں ہوتا ہے، اللہ اسے کامیاب نہیں کرتا۔ اور اس کے واقعات، یہ فرعون اور ان کی جو زندگیاں ہیں جس کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں یہ سبق دکھ رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا اما ان تلقی و اما ان نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم پیش کرو اپنا جادو، ڈالو۔ تو جب انہوں نے اپنے لاٹھی ڈنڈوں کو ڈالا تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا۔ واسترهبوهم، اور انہیں دہشت زدہ کر دیا۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور ایک بہت بڑا جادو پیش کیا۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کیا، خوف زدہ کیا، انہیں خوف میں مبتلا کیا۔ وہ کیسے خوف زدہ کیا؟ اگر ہم نے کہا یہاں انہوں نے کچھ اور بھی ضمنی باتیں کی ہیں کہ یہ تعداد اتنی تھی اور یہ چیز ہو گئی، اس سے قطع نظر اس کو چھوڑ کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سحر پیش کیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں پر سحر کر دیا۔ اور لاٹھی ڈنڈے جو ڈالے ان کو، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ 70 ہوں 1000 ہوں، اگر سب کے سب اپنے ایک ایک لاٹھی بھی ڈال رہے ہیں، ایک ایک ڈنڈا بھی ڈال رہے ہیں، اور وہ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سانپ کی طرح، تو لوگوں کو فطری طور سے خوف تو ہوگا۔ ایک بہت بڑا جادو پیش کیا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فتولی فرعون فجمع کیدہ، یہ پوری تفصیل قرآن کے مختلف مقامات سے نقل کی کہ فرعون نے جو ہے پیٹ پھیری اور اپنے چال کو اکٹھا کیا، ثم اتا، پھر سامنے آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب قد خاب من افتری، یہ آیت پیچھے گزر چکی، اور اس کے بعد اس آیت کے آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، اور پھر ان کے سامنے جو ہے جادوگروں کو پیش کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، ٹھیک ہے تم اپنی چال چلو، منصوبہ کرو، اور پھر صف لگا کر ہمارے سامنے ہو۔ یہاں اس کی تشریح بھی انہوں نے بیان کی، اور پھر اس کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی، لیکن ہم صرف سبق کی طرف آتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ میں جب ان کا جادو پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا فَأَوْجَسَ کیا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ ان کی لاٹھی، ان کے ڈنڈے، ان کے جادو کے اثر سے، یہ قرآن کہہ رہا ہے يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، موسیٰ کو یہ خیال گزرا، اس کی وجہ سے جادو کہتا ہے من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعیٰ، کہ وہ دوڑ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے جادو کی وجہ سے من سحرہم موسیٰ کو خیال گزرا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خیال گزرا، حقیقت نہیں تھی۔ اسی سے لوگوں نے کہا کہ یہ تخیل تھا، سحر تخیلی تھا، حقیقی نہیں تھا۔ جادو سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدلتی، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن جادو تو ہے، یہ بوٹل ہے، یہ کچھ اور چیز نظر آنے لگے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، ہم کو اور کو، اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اسی کو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ وہی جادو ہے۔ معتزلہ اور عقلانیین اس کا رد کرتے ہیں کہ جادو ہے ہی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور یہ اتنا ہی نہیں، عوام ہی کی نہیں، لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے، کیونکہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ، موسیٰ کو خیال گزرا، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعیٰ، کہ وہ دوڑ رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، یہ میں خاص پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غور کیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ یہاں کچھ بحثیں ہیں لمبی، موقع نہیں ہے، وقت زائد ہو چکا۔ یہاں میں صرف ایک سبق کی بات کرتا ہوں کہ غور کریں، حضرت موسیٰ کو خوف ہوا۔ یہ کون سا خوف تھا؟ یہ طبعی خوف تھا، اور یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی اچانک یہاں آپ کے آواز کان میں کوئی چینخ دے، آپ چونک گئے،
سامنے کوئی چھپکلی ہے وہ آ جائے آپ ڈر گئے کسی نے چلا دیا، یہ فطری خوف ہے۔ وہ خوف جس کو خوف سر، خوف تعظیم، خوف عبادت کہتے ہیں، یہ صرف اللہ سے جائز ہے، کسی نبی سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ یہ خوف کسی اور سے کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، مطلب جادو کا اثر ہوا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور اس سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کی طرف سے جو کوشش کی گئی، لبید بن عاصم وغیرہ کی طرف سے، اور آپ پر جادو کیا گیا، اس کا انکار کرتے ہیں۔ شیخ مقیم رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں ایک بڑا شاندار کتاب ہے شمس پیرزادہ کے رد میں، جو انہوں نے بخاری مسلم اور دوسری حدیثوں کو رد کیا کہ جادو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں قرآن کی یہ آیت ان کی تردید کر رہی ہے کہ آپ کا یہ مسلمہ یا یہ اصول کہ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا غلط ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اور سلف نے، علامہ ابن قیم وغیرہ نے تفسیر المعوذتین وغیرہ میں جو لکھا اور بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ہونا، انبیاء پر ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بشر تھے، انسانی معاملات ان پر پیش آتے تھے، یہ توحید کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبروں کو، صحابہ کو سر میں درد اور ہوتا ہو، اگر بخار ہوتا ہو، یہ توحید کی دلیل ہے کہ اگر ان کے اندر اللہ کی خصوصیات، اختیارات ہوتے تو ان تکالیف سے دو چار نہیں ہوتے۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ جس طرح مادی اور جسمانی طور پر اللہ کے رسول کو احد میں جسمانی زخم آئے، گھٹنا جو ہے زخمی ہو گیا، خود جو ہے کیا چہرہ خون آلود ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، ایسے ہی آپ پر جادو ہوا۔ جیسے یہ آپ کی نبوت کے خلاف نہیں ہے، شان نبوت کے، ویسے یہ بھی شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ توحید کی دلیل ہے۔ امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھا اس آیت کی روشنی میں کہ حضرت موسیٰ پر جادو کا اثر ہوا، قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نبی پر نہیں ہو سکتا ورنہ کفار کی یہ ماننا پڑے گی، وہ ماننا پڑے گی، وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں۔ تو امین احسن اصلاحی صاحب نے کہا کہ یہ جو نبی پر حضرت موسیٰ پر جو یہ اثر ہوا تھا نا، وہ تھوڑی دیر کے لیے تھا، تھوڑی دیر کے لیے۔ تو ہمارا یہ سوال ان سے ہے کہ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہو، ایسا کہہ رہے ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے تھا، کتنی دیر کے لیے تھا؟ اور جتنی دیر کے لیے بھی رہا ہو، اگر وہ جو ہے جادو کا اثر آپ مان رہے ہو، تو 1 منٹ، آدھا منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، جتنا بھی مانتے ہو، تو کتنی دیر کا جادو کا اثر مانے تو ان کی شان نبوت پر اثر نہیں پڑتا، اور کتنی دیر ہوگا تو شان نبوت پر اثر پڑے گا۔ یعنی اگر 5 منٹ جادو کا اثر ہوا یہ کہہ دیں تو مطلب کوئی بات نہیں ہے، 6 منٹ ہوا تو ان کی نبوت کا متاثر ہو جائے گی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ نبوت کا اثر، جادو کا اثر ہوا، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں تو شریعت پر سوال اٹھیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سارے معاملات کے باوجود، بشری کمزوریوں انبیاء کے اندر ماننے کے باوجود، ثابت ہونے کے باوجود، قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسالت، ان کی تعلیم کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ قرآن اور شریعت کی کوئی چیز متاثر نہیں ہوئی۔ دنیاوی امور میں آپ سے کوئی معاملہ ہوتا تھا، دینی امور میں نہیں ہوتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اللہ کے رسول سے کہا سنقرئک فلا تنسا، آپ کو ہم قرآن پڑھا دیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، نسیان آپ کو ہوتا تھا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں انسا کما تنسون، میں بھی ایسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ تو کیا یہ امین احسن اصلاحی یا منکرین سحر یا اللہ کے رسول کے اوپر جادو کے اثرات کو نہ ماننے والے، انکار کرنے والے یہ کہیں گے کہ جب اللہ کے رسول سے نسیان ہو سکتا ہے تو کوئی کافر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات آپ بھول گئے ہوں گے؟ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، آپ بھول نہیں سکتے۔ تو جیسے آپ بھولنے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا، ویسے جادو یا کسی بھی اثر کی بنیاد پر شریعت متاثر ہونے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا۔ چنانچہ یہ جادوگر آئے، اپنے کرتب کو ڈالا۔ قرآن نے بیان کیا کہ جب انہوں نے یہ چیزیں ڈالی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ان کے سامنے جو ہے اپنے معجزے کو پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لا تخف، ڈرو نہیں، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو ان کے سامنے ڈال دو۔ تو اچانک وہ اژدہے کی شکل اختیار کی کر گیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ تو اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کھیل کھلونے بنائے تھے، جادو کے کرتب پیش کیے تھے، گڑھے تھے، سب کو یہ اژدہا جو ہے نگلنا شروع کر دیا، اور ساری چیزوں کو نگل گیا۔ یہ واقعہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جب یہ منظر دیکھا جادوگروں نے، سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہاں کئی پہلوؤں سے غور کیجیے آپ۔
سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے اور کیا کہا؟ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. یہ الگ الگ جگہوں پر قرآن نے یہ ان کا قول نقل کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم فرعون کو رب مان رہے ہیں، بلکہ وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچئے کہ جادوگر جو ہے سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں کس کو اور ایمان لا رہے ہیں کس پر؟ گویا اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب لاٹھی ڈالی طور پر پہلی مرتبہ اور اژدہا بنا تو بھاگنے لگے. گویا ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے، علم غیب نہیں تھا، پہلے سے معجزے کا علم نہیں تھا. تو ایک نبی کو اور ولی کو ضروری نہیں ہے کہ یہ معلوم ہو کہ کرامت اور معجزہ پیش ہونے والا ہے. ہمارے یہاں بزرگان دین کے واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں عوام کو، عام لوگوں کو، کہ انبیاء اور صالحین کے ہاتھ میں خرق عادت اور ولایت کی کیا ہے، کائنات کی چیزوں کو چلانے کی طاقت ہے. یعنی وہ جب چاہیں جیسی چاہیں کرامت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی ایسی چیز کرے جو انسان کے، عام انسانوں کے قابو میں، ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بہت بدعقیدگی کی بات ہے. معجزہ کرامت ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے دلائل ہیں، شرائط ہیں، اور اس کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت کسی نبی، کسی پیر ولی کی اپنی طاقت کا حصہ وہ ہرگز نہیں ہے. یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے اور اللہ کی طاقت میں. اللہ نہ چاہے تو کوئی پیغمبر معجزہ نہیں دکھا سکتا، اور یہ قرآن کی بہت سی دلیلوں میں موجود ہے کہ میں معجزے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، اللہ رکھتا ہے. اللہ کے رسولوں نے یہ بات کہی قرآن میں متعدد مقام. اور یہاں بھی دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اب وہ قبر پرست بیان کریں یا فضائل والے بیان کریں، تاثر کیا دیتے ہیں؟ بزرگان دین کے اندر یہ طاقت ہے. آج کی ہماری رات جو ہے اس کے بارے میں یہاں مشہور ہے، شیعوں اور بدعقیدہ غیر مسلموں کے عقیدے کے مسلمانوں کی روحیں آتی ہیں، روحیں علیین سجین سے واپس نہیں لوٹتی. یہاں بھی دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ پیش کرنے کے بعد جادوگر موسیٰ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا کہنا، آپ کے ہاتھ میں تو ایسی طاقت قوت ہے. انہوں نے اگر حضرت موسیٰ کا کرتب اور معاملہ یہ جانا ہوتا تو کبھی ایمان نہیں لاتے، مقابلہ کرتے. جادوگر جادو کے ماہر تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے. اور موسیٰ نے جو پیش کیا ہے اس کی لاٹھیوں نے ہماری ساری لاٹھیوں رسیوں کو نگل لیا. اس کا مطلب یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا سجدے میں گر پڑے. اگر موسیٰ کی طاقت مانتے تو کبھی سجدے میں نہ گرتے. بہت اہمیت کی حامل بات ہے، غور کیجئے، توحید کی دلیل ہے. اور ہمارے ہاں جو کرامات اور معجزات کو پیش کر کے اللہ کی بجائے بزرگوں کی عظمت اور ان کی عقیدت کا سکہ دلوں میں بٹھایا جاتا ہے، اس کو درست کیا جائے اس واقعے کے تناظر میں. اب جیسے ہی ایمان لے آئے، وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، صرف 2 منٹ میں، حالانکہ بہت اہم حصہ باقی ہے جو اصل ہمارا موضوع تھا. کہ ابھی جادوگروں نے آ کر فرعون سے سوال کیا کیا تھا کہ کیا ہم جیت گئے، موسیٰ ہار گئے تو ہم کو اجر اور وہ ملے گا، انعام ملے گا؟ تو کہا کہ اجر ہی نہیں بلکہ مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. لیکن جب انہوں نے ایمان لے آئے، جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ آمنتم قبل ان آذن لکم، کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ چال ہے جو شہر میں تم نے رچی ہے. اور ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا. بتائیے، فرعون کہہ رہا ہے جب جادوگر ایمان لے آئے تو اب لوگوں کو تسلی دینے کے لیے دیکھیں سیاسی قسم کا بیان، حکمرانوں کا طریقہ، ارے یہ تمہاری چال ہے، ملی بھگت ہے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، شہر میں تم نے یہ چال چلی تاکہ یہاں کے باشندوں کو نکال کے اپنا اقتدار جما لو. اور دوسری جگہ کہا کہ یہ تمہارا بڑا ہے موسیٰ جس نے تم کو جادو سکھایا. حالانکہ فرعون بھی جانتا تھا، وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ اس دن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں میں سے کسی سے ملے بھی نہیں تھے، جانتے بھی نہیں تھے. انہی نے ڈھونڈ کر شہر بستی میں گھوم پھر کر انہیں جمع کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے، رد کرنے کے لیے مقابلے پر لایا. تو حضرت موسیٰ جانتے بھی نہیں تھے لیکن کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ملی بھگت ہے، اس نے تم کو جادو سکھایا. یہ کہہ کے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور دعوت کے اثر کو وہ زائل کرنا چاہتا تھا.
اور پھر اس کے بعد اتنے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ ان کو دھمکی دی اور کہا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل، کہ تمہارے ہاتھ اور پیر کو الٹی سمتوں سے، من خلاف کہتے ہیں اگر داہنا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو داہنا پیر، تو ہاتھ اور پیر کو الٹی سمتوں سے تمہارا کاٹ دوں گا، ہاں، اور تم کو سولی پر چڑھا دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سولی پر چڑھا دوں گا۔ تم نے میری اجازت سے پہلے ایمان قبول کر لیا، ایمان لے آئے تمہاری یہ سزا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے فرعون کی اس دھمکی کے بعد جادوگر کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جادوگروں نے کہا کہ فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اس سے پہلے کہا قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، کہ ہم تیری بات کو ہرگز ان دلیلوں پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ اس کا دو معنی بیان کیا علماء نے، موقع نہیں ہے، کہ جو دلیلیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے رب کی ربوبیت اور توحید کی، اور ہم ایمان لے آئے، ہم ان کو چھوڑ کر تیری بات کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ وہ پروردگار جس نے ہم کو پیدا کیا، فقض ما انت قاض، تو تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ ہمارے یہاں جیسے بولتے ہیں نا آپس کے جھگڑے میں، تجھے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے۔ ہاں، جادوگر یہ جواب دے رہے ہیں کس سے؟ وقت کے بادشاہ سے، فرعون سے، جس سے لوگ دہل رہے تھے۔ اور صبح میں جو آئے تھے تو فرعون سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے، موسیٰ کو ہرا دیا، تو ہم کو کچھ اجر اور دنیا کا کچھ سامان ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ابھی دنیا چاہ رہے تھے، اور حق کی دلیلیں جب آ گئی، ایمان کو قبول کر لیا، تو یہ استقامت کا مظاہرہ دیکھیے کتنا زبردست ہے کہ ایمان لانے کے بعد فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، اس کی کھلی دھمکی کے باوجود، یہ کوئی خالی کھلی دھمکی نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے اور مقابلے کے لیے لائے اور تم ایمان لے آئے، چھوڑوں گا نہیں، ایسا ہاتھ پیر کاٹ کے سولی پر چڑھاؤں گا کھجور کے تنوں پر۔ فرعون کر سکتا تھا، اس کے پاس پورا اختیار تھا، لیکن انہوں نے جب حق کو قبول کیا، حق کی بشاشت دل میں داخل ہو گئی، تو یہ دھمکی ان کے لیے اثر انداز نہیں ہوئی۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان سوچئے کہ اتنا مضبوط ایمان اور ایسی استقامت ہے کہ اگر اللہ پر، رسول پر، صحیح منہج کو ہم ماننے والے ہیں، تو ماحول ہمارے خلاف ہو، ہمارا مذاق اڑایا جائے، اخبار اور میڈیا ہم پر الزامات عائد کرنے لگے، ٹی وی چینل پر بلا کر ہمارے دین کے تعلق سے کوئی بات اور کوئی مذاقہ کیا جائے، تو کیا ہم ٹکے رہتے ہیں، حق پر جمے رہتے ہیں جادوگروں کی طرح؟ یہ جادوگر تھے۔ اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھ کو جو کرنا ہے کر لے، ہاں، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا فرعون؟ اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا، موت دے گا، اور کیا کرے گا؟ مرنا تو ویسے بھی ہے۔ انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، کیوں؟ لیغفر لنا خطایانا، اس لیے کہ وہ ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جس جادو پر تو نے ہم کو مجبور کیا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر تو نے مجبور کیا، ہم نے دل سے نہیں کیا تھا، تو نے مجبور کیا، تو یہ جو غلطی ہم نے کی ہے، ہو سکتا ہے پروردگار ہم کو معاف کر دے۔ تو ہم تو رب سے بخشش چاہتے ہیں۔ جس انسان کے سامنے آخرت کا عذاب سامنے ہوگا، تو دنیا کی یہ تکالیف اس کے سامنے ہیچ اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ ہم دنیا کی تکلیفوں سے ڈر کے آخرت کی تکلیف کو، جہنم کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگ کر اللہ کے انعام اور جنت کی لذتوں کو فراموش کر جاتے ہیں۔ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہی چیز فراموش کرنا ہمارے استقامت کے پیروں کو، قدموں کو جو ہے وہ متزلزل بناتے ہیں، اور ہم ایمان پر، ایمان کے تقاضوں پر ٹکے نہیں رہتے۔ صبح میں کچھ ہیں، شام میں کچھ ہیں۔ اللہ کے رسول کی اس پیشین گوئی کے مطابق کہ ایک زمانہ آئے گا، قیامت کی نشانی بتائی کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے بدلے میں بیچے گا، اپنے ایمان کو بیچے گا۔ بہرحال جادوگروں کی بات کو پوری کر کے ختم کریں معاملہ، خطاب کو کہا کہ جو تو نے جو ہم پر مجبور کیا، ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمیں بخشے، ہاں، اور جو تو نے ہم کو جادو پر مجبور کیا اس کو بھی بخشے۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہتر ہے اور پائیدار، باقی رہنے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو زیادہ سے زیادہ دنیا کو نقصان پہنچائے گا، ہاں۔ تو یہ دیکھیے، یہ استقامت کی بنیاد ہے کہ آدمی یہ یقین کر لے کہ آخرت کی زندگی دائمی ہے،
رب العالمین کو خوش کرنا اہم ہے، لوگوں کو خوش کرنا نہ ہمارے بس میں ہے، نہ ہم کو اس کا حکم دیا گیا ہے. یہ امام شافعی کا قول ہے. اللہ کو خوش کرنا ہمارے بس میں بھی ہے اور ہم کو اس کا حکم بھی دیا گیا ہے. اور منافقین ہوتے ہیں وہ جو سب کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، جبکہ یہ کبھی یہ مقصد کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتا. آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے. سب کو خوش کرنے والا منافق ہو جاتا ہے. لہذا حق کو پہچانیے، دین کو جانیے، دین کی حقائق کو دلائل سے جانیے، اور جب یہ مل جائے تو اس پر جم جائیے. اب حالات، وقت اور مخالفین کچھ بھی کہیں، ہمارا دین و ایمان چھوٹنا نہیں چاہیے. یہی ہے استقامت. اس کے تقاضے پر قائم رہنا چاہیے. یہ جادوگروں کی زندگی، جادوگروں کی کا جو واقعہ قرآن نے نقل کیا کہ جادوگر کی حیثیت سے آئے تھے اور پھر ایمان لے آئے، اور فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. اور دوسری جگہ پر ان کے جملوں میں ان کی تقریر کا آخری جملہ یہ بتایا کہ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم، کہ جو اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے. اور جہنم ایسا ٹھکانہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں وہ مرے گا نہ جیے گا. ومن یأتہ مؤمنا، اور جو ایمان کی حالت میں اس کے پاس آئے گا، قد عمل الصالحات، جس نے نیک اعمال کیے ہیں، فاولئک لهم الدرجات العلی، تو ان کے لیے بلند درجات ہوں گے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، کہ وہ ہمیشگی کے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، یہ ان کا بدلہ ہے جو اپنا باطن صاف کر لے، تزکیہ کر لے. یہ جادوگر تقریر کر رہے ہیں فرعون کے سامنے کہ تو دنیا کی زندگی کی بات کر رہا ہے، تو مجرم کی حیثیت سے ہم پر ظلم کر لے، ہمیں کاٹ مار ڈال. ہاں، مجرم کی حیثیت سے آئے گا تو سزا پائے گا. اور ہم تو یہ جان گئے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جائے گا وہ جنت میں جائے گا. تو جہنم میں اگر جائے گا تو آدمی نہ وہاں جیے گا نہ مرے گا، اور جنت میں جائے گا تو اس میں ہمیشگی کے باغات ہوں گے. ہاں، من چاہے پر لذت ناقابل تصور آرام کی زندگی ہوگی. ظاہری باطنی ہر قسم کے آرام ہوں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. غور کیجئے یہ کیسی ابھی مقابلہ کیا، حق کی دلیل دیکھی، ایمان قبول کیا، اور اب اس ایمان کو قائم رکھ کے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے. فرعون تو کچھ بھی کر لے، ہماری زندگی چھین لے، چلے گا، ایمان نہیں دیں گے. اس سے یہ پتہ چلا کہ عقیدہ اور ایمان ہماری سب سے قیمتی سامان ہے. جان چلی جائے، مال چلا جائے، دنیا چھین جائے، چلے گا، ایمان نہ جائے. اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی النبی.